عبادت میں آدمی کامیاب اسی وقت ہوگا جب اس کا عقیدہ صحیح ہو. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، زندگی بھر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے تب بھی اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو زندگی بھر وہ اللہ کی بندگی کرتا رہے پھر بھی اس کا کوئی فائدہ اس کو نظر نہیں آئے گا. تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو باتیں، جو عقیدہ بیان کیا ہے، صحیح عقیدہ وہی انسان کی نجات کا اصل راستہ ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے احادیث صحیحہ میں. معلوم یہ ہوا کہ صحیح عقیدہ اپنانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے کتاب و سنت سے جڑنا چاہیے، قرآن اور حدیث سے جڑنا چاہیے. اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث سے جڑے بغیر صحیح عقیدے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو ناممکن نہیں بلکہ محال ہے، اس کو صحیح عقیدہ ملے گا ہی نہیں. قرآن اور حدیث کے علاوہ صحیح عقیدہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. صحیح عقیدہ اپنانے سے انسان کی زندگی میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، اسے امن و سلامتی نصیب ہوتی ہے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ انسان امن اور سلامتی پانے والا ہوتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا
جو ہماری روزی روٹی کا مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارے فیصلے فرمانے والا ہے، اور اسی طرح ہماری رشد و ہدایت کی خاطر اپنی جانب سے قرآن مجید جیسا مقدس کلام نازل فرمایا ہے، انگنت و لاتعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22۔ ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنا تعارف ہم بندوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے، اور اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اور اس کا احسان بھی بتلا رہا ہے کہ جو ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد بھی بیان کر رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے بارش نازل فرمایا، اور اس کے ذریعے زمین سے پھل نکالے ہماری روزی کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کے بدلے کیا چاہتا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس اے لوگو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بنانا جبکہ تم جانتے ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ واقف ہو تو اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ ان 2 آیتوں پر اگر انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کے لیے بے پناہ بے انتہا عبرت کے دروس اس میں معلوم ہوتے ہیں۔ بہر کیف خطبہ جمعہ کا موضوع سخن ہے صحیح عقیدہ اپنانے میں سلف صالحین کا منہج۔ یہ عنوان 2 باتوں پر مشتمل ہے، پہلی بات ہے صحیح عقیدہ، اور دوسری بات ہے منہج سلف، یعنی سلف کا طریقہ کیا ہے صحیح عقیدہ اپنانے میں۔ پہلی بات جو ہے صحیح عقیدے سے متعلق میں یہ بات بیان کرتا چلوں، اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی زندگی کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس عبادت میں آدمی کامیاب اسی وقت ہوگا جب اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، زندگی بھر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے تب بھی اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو زندگی بھر وہ اللہ کی بندگی کرتا رہے پھر بھی اس کا کوئی فائدہ اس کو نظر نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، اور ہم صحیح عقیدہ اپنانا چاہیے۔ عقیدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح عقیدہ اور ایک غلط عقیدہ۔ صحیح عقیدہ وہ ہے جو کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جگہ جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور اپنے انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو اس کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح غلط عقیدہ جس کو کہ شیطان الرجیم نے ایجاد کیا ہے، یہ غلط عقیدہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو غلط عقیدہ اپناتا ہے وہ شیطان کے صف میں کھڑا رہتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صحیح عقیدہ اپنائیں۔ میرے بھائیو، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عقیدہ باندھنے کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کو باندھ دینا، یعنی دل میں کسی بات کو باندھ لینے کا نام عقیدہ ہے۔
اور اسی طرح شرعی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے اللہ پر، اس کے بھیجے گئے سارے رسولوں پر، اس کی جانب سے نازل کردہ ساری کتابوں پر، سارے فرشتوں پر، اور اسی طرح آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر جو اللہ کی جانب سے ہونے والی ہے، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنے کا نام عقیدہ ہے۔ میرے بھائیو، عقیدے سے متعلق یہ جو بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، میں اسی ضمن میں ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی رکھتا چلوں کہ عقیدے کا موضوع اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کو 30-35 منٹ میں ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ 30-35 منٹ میں پورا موضوع آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ عقیدے کا موضوع اتنا وسیع موضوع ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ کچھ ایسی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمارا عقیدہ درست ہوگا اور ہم صحیح عقیدہ اپنانے والے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، عقیدہ جو کہ انتہائی اہم ہے اور اس کے بغیر انسان کی کامیابی ناممکن ہے، تو ایسی چیز کو اپنانے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سلف صالحین ساروں نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو باتیں، جو عقیدہ بیان کیا ہے، صحیح عقیدہ، وہی انسان کی نجات کا اصل راستہ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کی تفسیر بیان کی ہے احادیث صحیحہ میں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحیح عقیدہ اپنانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے کتاب و سنت سے جڑنا چاہیے، قرآن اور حدیث سے جڑنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث سے جڑے بغیر صحیح عقیدے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو ناممکن نہیں بلکہ محال ہے، اس کو صحیح عقیدہ ملے گا ہی نہیں۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ صحیح عقیدہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ لہذا سلف صالحین کا سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلی سیڑھی صحیح عقیدہ اپنانے میں جو تھی وہ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے اسلاف امت نے صحیح عقیدہ اپنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اپنا تعارف بیان کیا ہے، اپنے ذاتی نام بیان کیے، صفات بیان کیا ہے۔ ان ساری باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بہت سارے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اسماء و صفات کے معاملے میں گمراہ ہیں۔ کوئی توحید الوہیت کے معاملے میں گمراہ ہیں، کوئی توحید ربوبیت میں گمراہ ہیں۔ آج روئے زمین پر توحید کے مسئلے کو لے کر لوگ اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف ان کی زندگی جا رہی ہے، گویا کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں سے بھی وہ گئے گزرے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ توحید ربوبیت مانتے تھے، یعنی اللہ کے رب ہونے پر ان کا ایمان تھا۔ وہ اللہ کے یعنی مدد کرنے پر، اللہ کی جو کچھ اس کی جانب سے جو کچھ نعمتیں ملنے والی ہیں ان پر ان کا عقیدہ تھا، لیکن الوہیت کے معاملے میں وہ گمراہ تھے۔ جب عبادت کا معاملہ آتا تو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان بندے کا حال یہ ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کے لوگوں سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی توحید ربوبیت میں اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، توحید ربوبیت میں بھی لوگوں کو، دوسروں کو لا کر اللہ کا شریک بناتا ہے، تو پھر زمانے جاہلیت کے لوگوں سے گیا گزرا یہ انسان بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلاف امت قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح عقیدے کو اپنائے ہیں۔ صحیح عقیدے کو اپنانے کی وجہ کیا تھی؟ وجوہات بہت ساری ہیں، ان میں سے چند وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ صحیح عقیدہ اپنانے سے انسان کی زندگی میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، اسے امن و سلامتی نصیب ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ انسان امن اور سلامتی پانے والا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اسلاف امت کے سامنے تھا، جس کو اللہ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80/2 میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھے، یعنی شرک کی جو غلاظت ہے اس سے دور رکھے، تو یہی لوگ امن پانے والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سلف صالحین نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی، یعنی اپنے ایمان کو شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے ایمان کو شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھنا یہ صحیح عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ سلف صالحین کے راستے پر اپنانا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ جو آدمی صحیح عقیدہ اپناتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1 ہے،
اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو کوئی اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث نے بیان فرمایا سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں یقین ہونا چاہیے, اس میں مضبوطی ہونا چاہیے, اس میں توکل اللہ پر ہونا چاہیے, اور لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں, جو شروط ہیں, جو آداب ہیں, وہ ساری باتیں وہ جانتا رہنا چاہیے. تو پھر سچے دل سے جو انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے ایسے انسان کو جنت کی بشارت سناؤ. کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تیسرا فائدہ صحیح عقیدہ اپنانے کا کیا ہے؟ صحیح عقیدہ اپنانے کا تیسرا فائدہ یہ کہ اس بندے کے اوپر جہنم حرام کر دی گئی ہے جو بندہ صحیح عقیدہ اپناتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے, صحیح دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے, صحیح عقیدہ اپناتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی جہنم کو حرام کر دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اسی طرح ایک چوتھا فائدہ بیان کیا گیا کہ انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. صحیح عقیدہ اپنانے کی وجہ سے انسان کی مغفرت ہوتی ہے, اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جامع الترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے, کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے اے آدم کے بیٹے, اے آدم کے بیٹے, مجھ سے دعائیں جب تک تو کرتا رہے گا, مجھ سے جب تک تو امیدیں جوڑے رکھا رہے گا, میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا. اگر تو ایسے گناہ, اتنے گناہ لے کر آ جائے کہ تیرے گناہ آسمان کو چھونے والے ہوں, تب بھی میں تیری مغفرت فرماؤں گا. اور اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے, تیرے گناہ اگر زمین بھر بھی ہوں, یعنی جتنی زمین ہے ساری زمین میں تیرے گناہوں کو پھیلا دیا جائے, اتنے گناہ بھی اگر تو لے کر آتا ہے, اگر تو نے زمین کے اوپر میری خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہو, میری رضامندی کے لیے تو نے اقرار کیا ہو توحید کا, تو پھر میں اس کے موافق تیرے لیے مغفرت لے آتا ہوں. یعنی زمین بھر اگر تو گناہ لے کر آئے تو زمین بھر مغفرت میں تیرے لیے لے کر آتا ہوں. کیوں؟ تیرے اندر جو توحید خالص ہے, صحیح عقیدہ ہے, اس کی وجہ سے. تو بہر کیف ان احادیث سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ صحیح عقیدے کے کتنے بڑے فائدے ہیں. اسی لیے سلف صالحین صحیح عقیدہ اپنایا کرتے تھے. اور صحیح عقیدہ کہاں سے اپناتے ہیں, کہاں سے اپنایا جا رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے. میرے بھائیو, صحیح عقیدہ اپنانے کا ایک پانچواں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ اس کو نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ مستحق بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ فیض حاصل کرنے والا بندہ میری شفاعت سے وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ, جو بندہ خالص ہو کر یعنی اخلاص کے ساتھ اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے, وہ بندہ میری شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو. صحیح عقیدہ اپنانے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں, لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. میں 5 فوائد آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں. صحیح عقیدہ اپنائے بغیر اگر آدمی دنیا بھر کی کوشش کر لے تو اسے نجات نہیں ہے. دنیا میں بھی نجات نہیں ہے, آخرت میں بھی نجات نہیں ہے. دنیا میں نجات کیسے نہیں؟ وہ انسان نمازی ہونے کے باوجود پریشان رہے گا کیونکہ اس کی نماز قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ انسان عابد و زاہد ہونے کے باوجود پریشان رہے گا کیونکہ اس کی عبادت, اس کا تقوی, اس کا زہد اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. لہذا میرے بھائیو, عقیدے کی فکر کیجئے, عقیدے کی اصلاح کیجئے, عقیدے کو مضبوط بنائیے. عقیدہ توحید ساری چیزوں کی بنیاد ہے. اسی لیے اسلام کی جو بنیادی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, ان میں سب سے پہلی چیز نماز سے پہلے, روزے سے پہلے, حج سے پہلے, زکوٰۃ سے پہلے کس کو بیان کیا؟ عقیدہ. صحیح عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے, یعنی جو اسلام کی باتیں بنیادیں بیان کی گئی ہیں, ان میں سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت ہے. اور یہ شہادت, کلمہ شہادت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کو دل سے بھی تسلیم کرنا ہے, اپنے عمل سے اس کو پیش کرنا ہے, تبھی جا کر وہ شہادت کا صحیح اقرار کرنے والا بنے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی یہی تعریف بیان کی ہے کہ ایمان انسان کا کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے, الایمان یزید و ینقص. لیکن یہاں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جو انسان صحیح عقیدے کی جستجو میں رہتا ہے, صحیح عقیدہ اپنانے والا رہتا ہے, اس کے ایمان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے, اس کے ایمان میں ہمیشہ بڑھوتری ہوتی ہے. اور جو صحیح عقیدے سے ہٹ گئے,
صحیح عقیدے کا انکار کر بیٹھے ان کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن وہ ایمان مر جائے گا۔ جب وہ ایمان مر جائے گا تو اس کی دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ لہذا میرے بھائیوں، ایک نمازی کو نماز ادا کرنے سے پہلے، ایک روزے دار کو اپنا روزہ مکمل کرنے سے پہلے، اپنا روزہ رکھنے سے پہلے، اور اسی طرح ایک حاجی کو اپنا حج مکمل کرنے سے پہلے، اسی طرح زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دینے سے پہلے اپنے عقیدے کی فکر کرنا ہے، اپنے عقیدے کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر عقیدہ سلامت، ساری نیکیاں سلامت۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ اصل نہیں ہے، اصل احکام و مسائل ہے، اصل فقہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، فقہ سے بھی اول چیز، احکام و مسائل سے بھی پہلی چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ صحیح تو آپ کے احکام و مسائل میں اگر کہیں غلطیاں ہو جائیں اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے، آپ زندگی بھر کسی مسئلے میں اجتہاد کرتے گئے لیکن عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کی یہ کوشش بھی آپ کو بچا نہیں پائے گی۔ لہذا عقیدہ اصل ہے۔ آج ہمارے دنیا میں، ہمارے گھروں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، عقیدہ صحیحہ جو ہے، صحیح عقیدے سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیوں ہمارے بچے صحیح عقیدے سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی چند وجوہات، چند اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور سلف صالحین ان اسباب سے بہت دور رہا کرتے تھے، ان اسباب کو کبھی اپناتے نہیں، کسی کے اندر یہ اسباب دیکھتے تو ان کی اصلاح فرماتے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہالت، ناعلمی، صحیح عقیدے سے ناواقفیت کسی کے اندر پائی جائے تو وہ آدمی صحیح عقیدہ نہیں پہچان سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، فَاعْلَمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے اچھی طرح جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اچھی طرح جان لو کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے آپ سے، اس کو اچھی طرح جان لو۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم عقیدہ حاصل کرنے سے پہلے عقیدے سے متعلق علم حاصل کرنا ہے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، عقیدے میں کیا چیزیں ہیں۔ توحید ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، اور یہ توحید ہم اتنا لوگوں کے سامنے عام کر کے بیان کیے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن انتہائی اہم ہے، بعض فرقے توحید اسماء و صفات میں گڑبڑی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، بعض فرقے توحید الوہیت کی وجہ سے یعنی اس میں گڑبڑ کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، بعض تو توحید ربوبیت میں گڑبڑ کر کے گمراہ ہو گئے۔ لیکن اتنا اہم پہلو، اتنا اہم موضوع ہمارے نظروں میں، ہمارے عقلوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے بھائیو، عقیدہ صحیحہ، صحیح عقیدہ اپنانے میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر کی جہالت کو ختم کریں، اپنے اندر کی کم علمی کو ختم کریں اور اچھا علم حاصل کریں۔ اور اچھا علم آپ کو کہاں ملے گا؟ کتاب و سنت میں ملے گا، قرآن اور صحیح حدیث میں اچھا علم ملے گا، آپ کو اس کے علاوہ کہیں اور اچھا علم نہیں مل سکتا۔ اور آج کل ہم بہت کچھ سوچے رکھے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بچوں کو یہ پڑھانا ہے، یہ پڑھانا ہے، یہ پڑھانا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی خواہش جائز ہے، آپ پڑھا سکتے ہیں، لیکن ان ساری تعلیمات سے پہلے بچوں کو توحید کا سبق پڑھائیں، موحد بنائیں، کیونکہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے، پہلے توحید پرست بننا ہے، کیونکہ یہ ڈگریاں اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہیں، اصل ڈگری توحید کی ہے۔ لہذا صحیح عقیدہ بچوں کو سکھائیں۔ پہلی چیز ہے جہالت کو ختم کرنا۔ دوسری چیز ہے اندھی تقلید، باپ دادا کی روش پر زندگی گزارنا۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے درمیان، کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں آستانے پر آپ جا رہے ہو، ماتھا ٹیک رہے ہو، زمینیں رگڑ رہے ہو، وہاں دعائیں کر رہے ہو، چادریں چڑھا رہے ہو، ناریل مار رہے ہو، بتیاں لگا رہے ہو، ان کے نام کا نذر و نیاز کھا رہے ہو، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تھا، ہم بھی وہی کریں گے، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا تھا تو ہم بھی وہی کریں گے۔ یہ باپ دادا کی روش پر چلنا یہ اندھی تقلید ہے میرے بھائیو۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ کہ جب کبھی ان لوگوں سے کہا جاتا کہ تمہارے رب کی جانب سے جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ لوگ کہتے نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، ہمارے باپ دادا کو ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے پائے تو ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ اس طرح لوگ کہہ کر اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور آج کئی مسلمان بھائی ایسے ملیں گے جن کی اصلاح کے لیے کوئی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے ابا نے ایسا کیا، ہمارے دادا نے ایسا کیا، ہمارے امی نے ایسا کیا، ہمارے خاندان کے بزرگوں نے ایسا کیا۔ نہیں میرے بھائیوں، خاندان کے بزرگ، خاندان کے باپ دادا، خاندان کے احباب دلیل نہیں ہو سکتے، دلیل قرآن اور حدیث ہے۔
اللہ کا کلام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک بات ہوئی، ایک وجہ، ایک سبب ہے صحیح عقیدہ سے لوگ دور جانے کی۔ ایک تیسری وجہ ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، وہ ہے اولیاء کی شان میں غلو کرنا، ولیوں کے شان میں غلو کرنا۔ آج لوگ ولیوں کے شان میں غلو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ صحابہ کو نبی کا مقام دے رہے ہیں، نبی کو اللہ کا مقام دے رہے ہیں، اور اسی طرح ولیوں کو اٹھا کر صحابہ سے بھی آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح عقیدہ بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں صحیح عقیدہ بیان فرمایا۔ اپنے ائمہ، اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کا غلو والا معاملہ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید میں یہی بات بیان فرمائی، لا تغلو فی دینکم، کہ اے بندو تم اپنے دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو، غلو سے کام نہ لو، جس کا جو مقام ہے وہ مقام دینا چاہیے۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری نفرت ولیوں سے ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن محبت اتنی ہونی چاہیے جتنی قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ محبت اتنی نہیں کہ ان کو ولی کا مقام بڑھا کر، ان کا مقام بڑھا کر نبی بنا دیے، اور اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو کام ہیں، وہ کام ان کے لیے ہم بنا دیے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ ایک مثال علم غیب سے متعلق، اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم جاننے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو آج نام کے اہل سنت والجماعت ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے، جو صحیح اہل سنت والجماعت ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا یہ جو غیب کا علم جاننا یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے، صحابہ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اب آپ دیکھیں رافضیوں کو دیکھ لیں، رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے امام غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، لہذا وہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ قرآن کے خلاف گئے، احادیث صحیحہ کے خلاف ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے تو آپ صوفیوں کو دیکھ لیجئے، صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صوفیوں کے جو ولی ہیں، اولیاء ہیں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اولیاء غیب کا علم جانتے ہیں۔ گمراہ ہو گئے، کیونکہ یہ جو چیز ہے اللہ کے لیے خاص ہے، اس کو دوسروں میں بانٹنا نہیں چاہیے۔ جب اللہ کا کوئی خاص حق ہو، وہ چیز دوسروں میں تقسیم کر دی جائے تو یہی تو شرک اکبر ہے، اسی سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اولیاء کی شان میں غلو نہیں کرنا چاہیے، جو ان کا مقام ہے وہ مقام دینا چاہیے، نہ ان کے مقام میں کمی کرنے کی اجازت ہے، نہ ان کے مقام میں زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ ولیوں کو اللہ کا مقام دے دیا جاتا ہے، اور مارکیٹ میں کتنے ایسے مقررین نہیں ہیں، کتنے ایسے واعظین نہیں ہیں جو نام کے مولوی ہیں، نام کی تقریریں کرتے ہیں، اور اپنے ولیوں کا مقام اللہ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے فرشتہ آئے گا، ہم سے سوال و جواب کرے گا، ہم جواب نہیں دیں گے، فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دیں گے، ہم اپنے پیر کا نام بولیں گے، پیر کا نام سنتے ہی فرشتے بھاگ جائیں گے۔ یہ عقیدہ آج لوگوں کا ہے، اور کیسے شاندار تقریریں، اور ایسے تقریروں کو سننے والے ہم مسلمان بھائی ہیں، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے، آپ کا عقیدہ جو بھی ہو، اس طرح کی تقریریں سنتے ہیں، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، اور اس طرح کی تقریریں آگے نشر کرتے ہیں، آگے بھیجتے ہیں، تو آپ بھی انہی کے برابر ہو گئے، یعنی اس عقیدے میں آپ کا بھی وہ حصہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ دو، مدد کرو، لیکن گناہ اور برائی کے کاموں میں مدد مت کرو۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط عقیدہ آگے فارورڈ کر رہے ہیں، وہ کانوں کے مزاق کے لیے ہو یا کوئی اور اس میں مقصد ہو، جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، ایک چوتھا سبب ہے جس سے آج ہمارا نوجوان طبقہ، ہم لوگ، بزرگ جو بھی ہیں، صحیح عقیدے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ ایک چوتھی چیز ہے، اللہ رب العالمین کی تخلیقات جو بھی ہیں، اللہ رب العالمین کی جو بنائی گئی چیزیں ہیں، اس میں غور و فکر کرنا آج لوگ چھوڑ دیے ہیں۔ چھوڑیں کہ نہیں چھوڑیں؟ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بنایا ہے، ان چیزوں میں ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ ان چیزوں میں اگر غور و فکر کریں گے، اللہ کی صحیح معرفت ہمیں نصیب ہوگی، صحیح عقیدہ ہم اپنائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کہ کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی زمین و آسمانوں میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا ہے، ان کی پرورش کیسے کی ہے، ان کی دیکھ بھال کیسے کی ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت نمبر 22 بیان فرمائی، اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین ہے جو آپ کے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے،
آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے بارش نازل فرما رہا ہے اور اس سے آپ کے لیے روزی کا انتظام فرما رہا ہے پھلوں کی شکل میں. سبحان اللہ, ان چیزوں پر غور و فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور اسی طرح سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ آیتیں جمعہ کی نماز میں, عیدین کی نماز میں بارہا پڑھی جاتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ لوگ اونٹ کی طرف دیکھیں یہ جانور کیسے پیدا کیا گیا ہے. اتنا بڑا جانور, اس کی اتنی بڑی گردن, اتنے بڑے پیر, اتنا اونچا قد. اونٹ کے سلسلے میں غور کرو, آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کتنی عجیب و غریب ہے. اور اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کے ہم تمہارے سروں پر کیسے کھڑا کیے ہیں. ایک انجینئر کوئی بلڈنگ بناتا ہے, ستون کے بغیر بنا سکتا ہے؟ بہت مشکل میرے بھائیو. لیکن اللہ رب العالمین اتنا وسیع آسمان, تا حد نگاہ ایسا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے. اور زمین کو دیکھ لیجئے اللہ کیسا بچھونا بنایا ہے, سبحان اللہ. اور پہاڑوں کو دیکھ لیجئے اللہ زمین میں اس کو کیسے گاڑھ کے رکھا ہے, زمین کے بیلنس کے لیے کیسے بنایا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ ان چیزوں میں غور و فکر کرنے سے انسان صحیح عقیدہ اپناتا ہے, کیونکہ ہمارے اسلاف انہی چیزوں سے صحیح عقیدہ اپناتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ سنیں, بارہا سنتے رہتے ہیں آپ. یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے چاند کو دیکھ رہے ہیں, سورج کو دیکھ رہے ہیں, ستاروں کو دیکھ رہے ہیں, طرح طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس طرح دیکھ کر غور و فکر کرنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب یعنی اللہ رب العالمین کو پہچان لیے. اس طرح کئی مثالیں ہیں میرے بھائیوں کتاب و سنت میں کہ صحیح عقیدہ اپنانے کے لیے ان چیزوں کو اپنانا چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. اور ایک پانچویں اور آخری چیز ہے صحیح عقیدے سے دور ہونے کی, وہ ہے میرے بھائیوں انتہائی اہم. اور آج ہمارے گھروں کے اندر اس چیز کی کمی ہے. گھروں میں صحیح عقیدے کی کوئی تعلیم نہیں, صحیح عقیدے کی کوئی رہنمائی نہیں. ہمارے بچوں کے لیے ہم وہ ہوم ورک وغیرہ کی فکر کرتے ہیں, ان کے ہائر ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں, ان کی اچھی پڑھائی کی فکر کرتے ہیں, انہیں اچھی ڈگری کی فکر کرتے ہیں, لیکن صحیح عقیدے کی فکر بہت کم والدین کرتے ہیں, نہ کے برابر الا ماشاء اللہ. یاد رکھیے بچوں کے اندر صحیح عقیدے کی تعلیم اسی وقت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب ماں باپ ابھارتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں. ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں. انگلش میڈیم سے بچے پڑھ رہے ہیں تو انگلش کو یعنی پڑھنے کے لیے جو صلاحیت بنتی ہے وہ ریڈنگ ہے. ریڈنگ کے لیے کوئی ٹیکسٹ بک وغیرہ آپ کے بچوں کو دی جاتی ہے. وہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے بچوں کی ریڈنگ اچھی ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں صحیح عقیدے سے متعلق سلف صالحین کے منہج کے طریقے پر لکھی گئی صحیح کوئی کتاب, توحید کی کتاب جو انگلش زبان میں ہو, اس بچے کو تھما دیجئے تاکہ وہ بچہ ریڈنگ بھی صحیح کر سکتا ہے اور عقیدہ بھی جان سکے گا. یہ کتنے آسان طریقے ہیں, چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں ہمارے بچوں کی اصلاح کے لیے. سب سے پہلے والدین اپنی اصلاح کی فکر کریں اور بچوں کو اس پر ابھاریں. میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہی ہے کہ صحیح عقیدے کے بغیر انسان کے لیے نجات نہیں ہے. آج دنیا میں لوگ عقیدہ تو رکھ رہے ہیں لیکن اکثریت جو ہے غلط عقیدہ رکھنے والوں کی ہے. صحیح عقیدہ رکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں جو کم تعداد میں ہیں. اللہ کے پاس تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اللہ کے پاس میجورٹی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل اعتبار دلوں کا ہے اور اس دل میں چھپے صحیح عقیدے کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے. یہ در در کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں, یہ جعلی لوگ جو آپ کے ایمان کو کھنگال رہے ہیں, آپ کے جیبوں کو تو چھوڑتے ہی نہیں, آپ کے ایمان کو بھی بخشتے نہیں ہیں, ایسے لوگوں کی چکر میں پڑھ کر اپنے عقیدے کو برباد نہ کریں, اپنے ایمان کو برباد نہ کریں. بالخصوص میں خواتین سے گزارش کر رہا ہوں, آج کل تو مارکیٹ میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ بچے اس کو شرک نہیں سمجھتے ہیں, ٹائم پاس سمجھ کر رہے ہیں. آپ کئی میگزینس اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں باقاعدہ جوششم کے کھیل بتائے جاتے ہیں, جوتشم کے بارے میں بتائے جاتے ہیں کہ آپ کا یہ نام ہے تو آپ کا نام کا ستارہ یہ ہے, اس ستارے کا تعلق بدھ کے دن سے, جمعرات کے دن سے خاص تعلق ہوتا ہے, آپ کا لکی نمبر یہ ہے, آپ کا فلاں یہ ہے, آپ کا فلاں یہ ہے. اور کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ایجوکیٹڈ بچے آج طوطے والوں کے پاس جا کر بیٹھ رہے ہیں, جو فال کھولنے والے ہوتے ہیں, ہاتھ دے کر قسمت بتانے والے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. کہنے پر کہتے ہیں نہیں ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں کہتا کیا ہے, ہمارے بارے میں کہتا کیا ہے, صرف ہم وہ سننے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں شیطان کے تیروں میں سے سب سے زہریلا اور خطرناک تیر یہی ہے. آپ جب سن لیے اس سے, آپ کا عقیدہ تو سلامت ہے لیکن آپ سن لیے, لیکن آپ کی زندگی میں اگر وہی واقعہ پیش آیا تو آپ کا دماغ پورا اسی کی طرف لوٹ جائے گا,
اسی کی طرف چلا جائے گا. لہذا ٹائم پاس کے لیے بھی ایسے کام نہ کیجئے, ٹائم پاس کے لیے بھی ایسے عقیدوں کی طرف نہ جائیے. کئی مسلم بہنوں کو آنکھوں نے دیکھا ہے برقعے کی حالت میں مندروں کی سیڑھیوں پر رہتی ہیں, گھنٹیاں بجاتی رہتی ہیں, یا پھر فلاں پجاری کے پاس جاتی ہیں, اپنی گاڑی کے بارے میں بھی پوجا کرواتے ہیں. گاڑیوں کی پوجا کروانے والے, ہم غیر کی بات نہیں کر رہے ہیں, اپنوں کی بات کر رہے ہیں. دل منہ کو آ جاتا ہے میرے بھائیو جب ایسے مناظر دیکھے جاتے ہیں. تو کہاں ہے ہمارے مسلمانوں میں انسانیت, مسلمانیت؟ اللہ نے جو پیغام ہمیں سنایا ہے وہ آج سارے ہم بھول چکے ہیں. لہذا کتاب و سنت ایک ایسا واحد پلیٹ فارم ہے جس پر آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں صرف اہل الحدیث پر ہیں. الحمدللہ, اللہ ہمیں قائم رکھے, ثابت قدم رکھے. لہذا ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو ایسے پلیٹ فارم پر آئیں جہاں صرف کتاب و سنت کی خالص تعلیم ہوتی ہے, کتاب و سنت کا خالص پیغام, خالص میٹھا مشروب لوگوں کو پلایا جاتا ہے. یہاں آ کر علم حاصل کریں. یہاں معلوم ہوگا آپ کو خالص دودھ وہی ہے جو بکری کی تھن سے نکلا ہو. میرے بھائیوں, اس دودھ میں اگر زمزم کا پانی بھی ملایا جائے وہ خالص نہیں ہوگا. زمزم کا پانی بھی ملا لیا جائے تو وہ دودھ خالص نہیں ہوگا. لہذا خالص چیز صرف اس پلیٹ فارم پر ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے, ہمیں مضبوط عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. امت کے بگڑے ہوئے گمراہ راستوں پر چلنے والے ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, نوجوان بھائی بہنوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام کو صراط مستقیم نصیب فرمائے اور اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ روئے زمین پر توحید کو عام کرنے والا ہمیں بنائے اور توحید کے خادمین کی اللہ حفاظت فرمائے. جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اللہ انہیں امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے, انہیں پرسکون زندگی عطا فرمائے. اللہ ہماری بہن بیٹیوں کے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے. اللہ ملک عزیز میں ہمارے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اللہ اس میں خیر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شر سے محفوظ رکھے. اللہ حاسدوں کے حسد سے, ہر قسم کی شرارت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام لوگوں کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے نسلوں کو توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے اللہ حالت ایمان میں رکھے, جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.